حالات کو درک کرتے ہوئے، حالات کا مطالعہ کرتے ہوئے، حالات پہ نظر رکھتے ہوئے ایک اندازہ، ایک اپنا تخمینہ، ایک تجزیہ پیش کر سکتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا، دعویٰ کر رہا کہ میں نے کسی فرشتے کو دیکھا ہے، اس نے مجھے بتایا. ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے. میں ایک ناقص العقل ہوں اور ایک گنہگار انسان ہوں. میں نے حالات کو جو مطالعہ کیا وہ میں پیش کر رہا ہوں اپنے حساب سے کہ 2022 کیسا رہے گا. تو عزیزان کرام، نہ نجومی ہوں نہ علم نجوم سے پیش کر رہا ہوں، بلکہ ایک اپنے اندازے سے اپنا تجزیہ، حالات کی اسٹڈی، قرآن و حدیث کے جو ہمارے مطالعات ہیں اس کی روشنی میں 2022 سے متعلق 3 پہلوؤں کو پیش کروں گا. ایک خود کرونا وائرس کے حالات کو، سیاسی حالات کو اور اقتصادی حالات کو. تھوڑا وقت لوں گا اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ جو کرونا وائرس کے مسلسل حالات تبدیل ہو رہے ہیں، 2 سال گزر چکے، 2022 میں بھی یہ کرونا وائرس ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. جو بہت سے لوگ کہتے تھے اینڈیمک ہے، اب پینڈیمک نہیں رہا، اب ختم ہو رہا ہے. نہیں، نیا ویریئنٹ آ چکا ہے اومنیکرون کے نام سے. ابھی اور ویریئنٹس آئیں گے، ابھی حالات اور بگڑیں گے. تو حالات فوراً قابو میں نہیں آئیں گے بلکہ اور بگڑیں گے. یورپ کے بعض ممالک نے شرط رکھ دی ہے، قانون بنا دیا ہے کہ ویکسین لگوانا ضروری ہے، جس پہ بہت زیادہ مظاہرات بھی ہوئے. ہالینڈ میں دیکھ لیجئے، آسٹریا میں دیکھ لیجئے. تو آئندہ یہ پابندیاں لگیں گی ویکسین کے حوالے سے. ایسے بہت سے حالات بنیں گے، ابھی بہت کچھ ہوگا. تو صبر رکھیں، ایمان کا دامن تھامے رکھیں. پریشان وہ ہوں جو خدا کو مانتے نہیں، جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ہم جیسے جو کسی حجت خدا پہ ایمان رکھتے ہیں. پریشان تو ہو حجاز مقدس سرزمین، حجاز مقدس پہ قبضہ کرنے والے بحری قزاق، لٹیرے ڈاکو، جنہوں نے حج اور عمرہ روک دیا کہ کرونا وائرس نہ پھیلے، اور اسی ہفتے کانسرٹ کرا لیا، اس سے نہیں پھیل رہا. اگر غیرت دینی ہوتی شاید یہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہی سکھا سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی، میں بہت زیادہ سیاسی لحاظ سے پریشان نہیں کروں گا حضرات کو. ساری دنیا سن رہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کو قرضے دینے والوں میں ایک وہ بھی ہے، تو قرضے بند نہ ہو میری وجہ سے کہیں، اور قرضہ کہیں واپس نہ مانگ لے. یہ حکومت کا نظریہ نہیں ہے، علی رضا رضوی کا نظریہ. میں نے پہلے بھی کہا ہے، مجھے روکو نہیں، میں جو بولتا ہوں. میں سیاسی تجزیہ نہیں کرتا، لیکن جب کرتا ہوں تو جو سچ سمجھتا ہوں، حق سمجھتا ہوں، وہی پیش کرتا ہوں. تو یہ افراد یہ کیا دین سمجھائیں گے، کیا دین سمجھیں گے کہ جو حاجیوں کے پیسے سے شراب پی لیتے ہوں؟ تو وہ کیا دین کو سمجھائیں گے؟ وہ کیا دنیا کے کرونا وائرس کو روکیں گے؟ آج اگر دنیا سمجھنا چاہتی ہے نا کہ کرونا وائرس رکتا کیسے ہے، ذرا کربلا آ کے دیکھیں. عاشورے اور اربعین پہ 1 سے زیادہ مجمع عاشورے پہ تھا، 1.5 کروڑ سے زیادہ مجمع اربعین پہ تھا. یہ مقدس مقامات دعائیں، عبادات بیماریاں روکتی ہیں، بڑھاتی نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہتا احتیاط نہ کیجئے، ماسک نہ پہنیں، سینیٹائزر استعمال نہ کریں. نہیں، احتیاط کریں، سینیٹائزر استعمال کریں، سب کچھ کریں، لیکن عبادتیں نہ روکیں. حج اور عمرہ نہ روکیں، زیارات نہ روکیں. یہ چلتی رہیں گی تو بیماریاں ٹلتی رہیں گی. بات پہنچ رہی ہے نظارے گرامی؟ تو پہلا تجزیہ میں نے کرونا وائرس، بہت تیزی سے چلوں گا. تو کرونا وائرس ابھی چلے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ میں کہتا ہوں کہ ویکسین نہ لگواؤ، نہیں، میں نے خود ویکسین لگوایا ہے. ویکسین لگوائیں بے شک. ہر طرح کے تجزیے چل رہے ہیں، ویکسین لگوانے والا مر جائے گا، نہ لگوانے والا مر جائے گا. پروپیگنڈے بہت ہیں، اس میں سے حقیقت کو نکالنا آسان نہیں ہے. تو بہت زیادہ اس وقت پروپیگنڈے چل رہے ہیں ہر طرف سے. تو عزیزان گرامی، پہلی بات، کرونا وائرس کی طرف سے پریشان نہ ہو. ہمارے پاس دعائیں ہیں، زیارت عاشورہ ہے، زیارت وارثہ ہے، حج قصا ہے، قرآن کریم سب سے بڑی وہ بات. تو قرآن پڑھتے رہیے، سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں، صلوات پڑھتے رہیں. یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ کو بچائیں گے. دوسرا، حالات سے متعلق پیش کر دوں، اقتصاد سے متعلق، اگر سننا پسند فرمائیں گے. میں نے پہلے بھی تجزیہ پیش کیا تھا، سن لیجئے، میں غلط ہو سکتا ہوں.
اس وقت سب سے بڑی جو چین کی ڈیولپمنٹ کمپنی ہے ایور گرینڈ، وہ ڈیفالٹ کر چکی ہے. دوسری کمپنی نے بھی آج اعلان کر دیا وہ بھی ڈیفالٹ کر رہی ہے. امریکہ نے، یورپ نے اعلان کر دیا کہ اگر وہ ڈیفالٹ کرتی ہے تو پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا. ہاؤسنگ مارکیٹ جسے کہا جاتا ہے، یعنی مکانوں کی قیمتیں وہ اچانک گریں گی اور دنیا کے اندر ایک بہت بڑا بحران بھی پیدا ہوگا. تو 2022 کو کرائسس کا یا بحرانوں کا سال کہا جا سکتا ہے. تو اس کے اندر مکانوں کی قیمتیں بہت زیادہ گریں گی، فوراً نہیں، ایک ملک میں گرتی ہے پھر دوسرا تیسرا، جو کنیکٹڈ ہیں، جو متصل ہیں، وہ سب آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ مسائل آئیں گے. بہت بڑا ایک تجزیہ امریکہ کے اندر کیا جا رہا ہے کہ خود امریکہ کی جو سٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کرے گی. لوگ 1928 یا 1929 کا جو کریش ہوا تھا اسے بھی بھول جائیں گے کہ شاید 50% تک جو ہے وہ سٹاک مارکیٹ گر جائے. بعض لوگوں کا تجزیہ یہ ہے، میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اب اقتصادی بحران تو آئیں گے، مکانوں کی قیمتیں، افراط زر، انفلیشن جسے کہا جاتا ہے کہ قیمتوں کے اندر، یعنی آج $100 روپے میں جو آپ لے لیتے تھے وہ 1000 روپے میں بھی چیزیں نہیں آتی. تو افراط زر ہوگا، انفلیشن ہوگی، پیسے کی قیمت گر جائے گی. صرف یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، دنیا بھر میں ہو رہا. ہاں یہاں کچھ زیادہ ہی حالات خراب ہیں. پاکستان سے متعلق بھی اختتام پہ پیش کروں گا تاکہ لوگ صبر و تحمل سے سن لیں. تو جانے کہ ہم ایک تو اقتصادی حالات، مزید سیاسی حالات سے متعلق بھی مختصر تجزیہ سن لیجئے کہ دنیا بھر میں بہت سی سیاسی تبدیلیاں آئیں گی. اور سیاسی تبدیلیاں صرف اتنی نہیں ہیں کہ بہت سے حکومتیں بدل جائیں، بہت سے وزرائے اعظم بدل جائیں، بہت سے صدور بدل جائیں، بلکہ شاید جنگیں بھی ہوں. اور 4-5 مقامات پہ اس وقت جنگ نظر آ رہی ہے، لوگ بہت سخت پریشان ہیں. ایک تو خود تائیوان جہاں پہ امریکہ اور چین کے مد مقابل آ سکتے ہیں، یوکرین جہاں روس اور امریکہ مد مقابل ہیں، خود اسرائیل اور ایران کا، اگر امریکہ کے اور ایران کی مذاکرات جو اس وقت ویانا میں ہو رہے ہیں گزشتہ 2 ہفتوں سے ناکام ہو جائیں تو اس کے بھی بہت زیادہ برے اثرات ہوں گے دنیا پہ. تو عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پروکسیز ہوں گی، بہت سے کہہ رہے ہیں نہیں جنگیں ہوں گی، بہت سے سمجھتے ہیں کہ جنگ نہیں ہوگی، اب صرف اور صرف چھوٹے پیمانے کی پروکسیز ہوں گی. بہرحال مجھے سے تجزیہ نہیں پیش کرنا. بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں بڑی جنگیں ہوں گی. اور بڑے بڑے تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نقارہ جنگ اگر آپ سن نہیں سکتے تو شاید وہ افراد جو سن نہیں پا رہے ہیں وہ شاید بہرے ہیں، تو جنگ کے نقارے بج رہے ہیں. لیکن میں گھبرا نہیں رہا، ڈرا نہیں رہا. ان تمام کے اندر ایک بات یاد رکھیے گا، میری حکومتوں سے بھی یہی ایک اپیل ہے، درخواست ہے کہ اس میرے جملے کو خاص طور سے غور سے سنیے گا، اور اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے بزرگوں سے بھی. جناب امیر فرماتے ہیں کبھی بھی کفر کی کثرت سے نہ ڈرنا، شیطان کی کثرت سے نہ ڈرنا، اور اپنی قلت سے نہ ڈرنا، کیونکہ ان کے ساتھ خدا نہیں، تمہارے ساتھ خدا ہے. اور اس کی سب سے بڑی مثال دیکھنی ہو تو کربلا ہے، جہاں اتنا بڑا لشکر یزید آ گیا، حسین ابن علی 72 کے ساتھ ڈٹے رہے، اور جب 72 لاشیں اٹھانے کے بعد عصر کے وقت بھوک و پیاس میں میدان میں آئے تو آپ نے کہا لا معبود سواک، وہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، مجھے کسی کا خوف نہیں جبکہ مجھے یقین ہے تو میرے ساتھ ہے. تو ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں. تو عزیزان گرامی، ان حالات کے اندر ڈرنے کی ضرورت نہیں. پاکستان سے متعلق بھی کچھ تجزیہ پیش کرنا چاہ رہا تھا. پاکستان چند مسائل سے دوچار ہے. پہلا انرجی کا مسئلہ ہے، گیس ہے، بجلی ہے، اور خود قیمتیں بہت زیادہ ہیں، پیٹرول کا مسئلہ ہے، اور ایسے بہت سے مسائل ہیں. یہ پاکستان کے لیے ایک انرجی کا مسئلہ آئندہ چند برس تک بڑھ سکتا ہے. تو حکومت کے لوگ یا دیگر ہمارے جتنے بھی افراد، میں اپنے مومنین سے درخواست کر سکتا ہوں، جتنے بھی ہمارے سائنسدان ہیں، جتنے ہمارے انجینئر ہیں، جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اگر حکومت چاہے یا اسٹیٹ چاہے تو ہمارے جتنے قابل لوگ ہیں وہ مدد کریں کہ انرجی کرائسس کو، یا جو بحران کھڑا ہو رہا ہے گیس اور بجلی کا، اس کے اندر مدد کریں.
پاکستان کی حکومت بہت سی کوشش کر رہی ہے، بڑے بڑے ڈیم بنائے جا رہے ہیں، بجلی کا معاملہ کافی حد تک حل ہو جائے گا، لیکن پھر بھی گیس کا دیگر مسائل کھڑے رہیں گے۔ یہ پاکستان چند بحران دیکھے گا۔ پہلا مسئلہ پاکستان کا انرجی کا۔ دوسرا جو مسئلہ پاکستان کے لیے آئندہ بھی کچھ عرصے چلے گا، وہ پاکستان کے اندر یہ افراط زر کا مسئلہ ہے اور قرضے، اس کے اندر کرپشن۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے حکمرانوں سے، اگر کوئی امیر آدمی سے بھی چوری کرتا ہے نا تو وہ چور ہے، لیکن اگر غریبوں کا کوئی حق مار لے، محروموں کا حق لے جائے، تو یاد رکھیے گا اس کی سزا اتنی سخت ہے کہ آپ شاید دنیا میں اسے دیکھ نہ پائیں، لیکن قبر سے عذاب شروع ہوگا، بلکہ موت سے عذاب شروع ہوگا۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ موت جان کنی کے وقت میں سب سے زیادہ اذیت اسے ہوتی ہے جس نے رعایا پہ ظلم کیا۔ تو کبھی غریبوں کا ٹیکس کا پیسہ چورا کے اپنی کوٹھیاں نہ بنائیں، اپنے محل نہ بنائیں، اپنی گاڑیاں نہ خریدیں، یہ غریب عوام ہے۔ تو یہ پاکستان کے اندر ایک مسئلہ بہت دیر تک رہے گا۔ 3 اور مسائل پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں حکومت کے ادارے سب سن رہے ہیں۔ ایک بہت بڑا مسئلہ ہماری عدلیہ کا مسئلہ ہے۔ تو ہماری اگر عدلیہ انصاف فراہم کرنے لگے تو جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، جتنے بھی ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ ان سب کی اصلاح ہو جائے گی۔ پولیس کی اصلاح ہو جائے گی، جتنے ادارے ہیں سب کی اصلاح ہو جائے گی، اگر انہیں یہ پتا ہو کہ عدالتوں سے انصاف آنے لگے گا۔ گرامی، اس لیے عدالتوں کو انصاف فراہم کرنا ضروری ہے، اگر وہ فراہم نہ کریں تو ان کے خلاف آواز بھی بلند کرنا ضروری۔ چوتھا مسئلہ جو پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت جلدی چل رہا ہوں۔ پاکستان کے اندر بہت سے مسائل ہیں، مسائلستان بنتا چلا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہاں بسنے والے کثیر تعداد میں شیعہ، ان کا فریضہ یہ بنتا ہے فیصلوں میں حصہ لیں، صرف سروس پرووائڈ نہ کریں، بلکہ جب حکومتیں بنے تو فیصلوں میں حصہ لیں۔ اگر حکومت فیصلہ کرتی ہے اور ہم خاموش بیٹھے رہتے ہیں، پھر ہمارا حق نہیں بنتا کہ کہیں کہ تم نے ہمیں فیصلے میں شریک نہیں کیا۔ فیصلے میں حصہ لیں، اگر غلط فیصلہ ہو رہا ہو تو آواز بلند کریں۔ تمام فیصلوں میں ہمیں حصہ لینا ضروری ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں۔ پاکستان بنانے والے شیعہ تھے، قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، جن نوابوں نے، راجاؤں نے پیسہ لگایا وہ سب شیعہ تھے۔ آنے والے بسنے والوں میں شیعہ بھی تھے، دوسرے بھی تھے۔ عزیزان گرامی، جب فیصلے ہوں تو حصہ لیجئے، تماش بین نہ بنے کہ حکومت جو مرضی فیصلہ کرتے دیکھتے رہے۔ نہیں، ہمیں ان حکومت کے فیصلوں میں حصہ لینا، اور صرف دیکھے مت، تمام کے تمام اداروں میں حصہ بنیے، چاہے فوج کا ادارہ ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، پولیس ہو، تمام اداروں میں جائیں۔ وہ علماء جو کہتے ہیں حصہ مت لو، خبردار، ان کی مت سنیے گا، حصہ مت لو، تماش بین بنے رہو، اس کا مطلب ہے یہ ملک چھوڑ دو اگر بیٹھے رہو۔ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے، ہمیں اس کے تمام اداروں میں حصہ دار بننا چاہیے۔ ہم ہر جگہ پہ اپنی سروس بھی دیں، فیصلہ بھی کریں۔ بہت کھل کے بولوں گا، فیصلہ نہیں کرو گے تو اس حکومت کے تمام فیصلوں کے اوپر تنقید کا حق نہیں رہتا۔ تنقید کا حق تب بنتا ہے جب فیصلوں میں بھی حصہ رہو، اور ان فیصلوں کے اندر کہو یہ فیصلہ خلاف شریعت، یہ فیصلہ خلاف قرآن، یہ فیصلہ قرآن حدیث ہے، تمام فیصلوں میں ہمارا حصہ بنتا۔ میں بہت سا اس پہ بول سکتا ہوں لیکن زیادہ نہیں بولنا چاہتا، تو اس میں حصہ لینا ہمارا فرض ہے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں۔ جاننا بھی ضروری ہے، فیصلوں میں حصہ لینا بھی ضروری ہے۔ آخری بات پیش کروں گا، یہ موجودہ جو نظام ہے اس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے۔ موجودہ نظام کے اندر امپروومنٹ کے اندر میرا صرف اتنا کہنا کہ اگر ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ہمارا کردار ادا کرنا لازم و ضروری ہے، اور ہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ہر طرح سے ہمارا کردار ادا کرنا ضروری ہے، لازم ہے، کیونکہ ہم ان اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں کہ ظلم اگر کہیں پہ بھی ہو، نہ اہل کو کوئی عہدہ دے دینا بھی ظلم ہے۔ اس لیے ہمیشہ اہل کو آگے آنا چاہیے، میرٹ پہ کام ہونا چاہیے، شیعہ سنی پہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ہندو یا عیسائی بھی اہلیت رکھتا ہو، ڈاکٹر اچھا ہو، تو اس سے علاج کرانا جائز ہے۔ تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں میں یہ کس دین کا، کس مذہب کا ہے، بلکہ جو بھی اہلیت رکھتا ہے اس کا آگے آ کے اصلاح کرنا بہت لازم ہے۔